پلیز مجھے پینے دو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھیننا چاہتی تھی، مگر وہ تبھی اس کے ہونٹوں کے کنارے پر دودھ سے اس کی مونچھیں بنی ہوئی تھی، وہاں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے صاف کرتا ہے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب اور قریب تھر کر کے اس کی سانسوں کو پوری طرح سے پیتا ہے۔ وہ اس قدر خود کو سیراب کر رہا تھا کہ اب وہ اپنی سانس مدھم ہوتے پاتی ہے، مگر وہ اس کے ہونٹوں کی جلن اپنے ہونٹوں میں اتار چکا تھا۔ اس ملک کی ملکیت ہو، تم جس طرح چاہو جیسے چاہو تمہارے سے زبردستی کر سکتا ہوں، اور ایسا کرنے پر تم مجھے روک نہیں سکتی۔ میں نے تمہیں ایک چانس دیا تھا یہاں سے جانے کا، مگر لگتا ہے تمہیں میری جدائی پسند نہیں آئی۔ کاش تم جان سکتی کہ اب میری دی جانے والی گرمی تمہارے جسم کو راکھ کر دے گی۔ وہ دودھ کا گلاس زمین پر دے مارتا ہے تاکہ وہ اپنی جلن کو کم کر سکے، مگر جب اس نے دیکھا کہ اپنی کسی کی طرف کر رہا ہے تو وہ بہت خوف کے ساتھ پوچھنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو ایک مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے، مگر تم ڈرو مت میری جان، کیونکہ اب ایسا ہو کر رہے گا، اس لیے تمہارا ڈرنا کسی کام کا نہیں۔ وہ اسے بیڈ پر اچھالتا اپنا جھکاؤ اس کے نازک وجود پر کرتا، اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو اوپر کرتا، اس کے پیٹ کو چومتا ہے، جبکہ وہ اپنی دوسرے ہاتھ سے پینٹ کو انزپ کر رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہتی، جبکہ امیس اس کی بات سنی انسنی کرتے اپنے عمل کو شروع کر گیا۔ اس کی پہلی شدت پر وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جی جان سے اپنے عمل کو بڑھاتا، اس کی سسکیوں کا سبب بن رہا تھا، کبھی اس کے گالوں کو چومتا تو کبھی انہیں کاٹتا۔ جب دل بھر گیا تو بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ جب وہ اپنی آنکھوں میں آنسو جاری کرتی اپنی دوسری طرف کر لی، جو شاید امیس کو غصہ دلا گیا، تبھی وہ دوبارہ سے اپنا جھکاؤ اس پر کرتا ہے۔ کیا سوچ کر تم نے میری طرف کمر کی کہ میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا؟ تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے سوزن میری جان۔ وہ سوزن کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، امیس پلیز دوبارہ نہیں۔ وہ اس کے ارادے جانتی اس کے آگے منت سماجت کرنے لگی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہتا ہے، جب تک میں تمہیں پوری طرح حاصل نہیں کر لیتا تب تک مجھے چین نہیں ملے گا۔ میری اس بے قراری کا حال صرف تمہاری قربت میں ہے۔ وہ دوبارہ سے اپنے ہونٹوں میں سوزن کے لب قید کر گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے سے ہی ٹک باندھ کے دیکھے جا رہا تھا، اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر اپنی نظروں کی تپش رکھتا۔ وہ اسے نیند سے بیدار کر چکا تھا۔ گڈ مارننگ مائی لو، وہ محبت سے بولا تھا، جبکہ سوزن کو اس کا اس طرح بولنا بھی بہت عجیب لگتا تھا۔ تم تو ابھی تک رات کو لے کر بیٹھی ہو، اس میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی سوزن۔ تم میری بیوی ہو، ان سب سے بڑھ کر تم میری محبت ہو، اور محبت میں سب ناجائز بھی جائز ہوتا ہے۔ پھر اتنا کترانا کس بات پر؟ ہم یہ سب پہلے بھی تو کر چکے ہیں، بس فرق یہ تھا تب تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر اب مجھ سے تھوڑا ناراض ہو، مگر میں تمہیں منا لوں گا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھ کے جبکہ اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ سب کرنا عزت نفس کو رون دینے کے برابر تھا۔ مگر آپ سے بات کون سمجھائے؟ امیس پلیز مجھے جانے دو، نہیں ہے میرا کوئی رشتہ تم سے، نہیں ہے ہمارے درمیان کوئی محبت تم سے، محبت کرنے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، سوزن بھاری آواز میں بولی تھی، جبکہ اس کی پھر سے جانے کی رٹ سن کر امیس کو غصہ آ گیا تھا، مگر وہ اسے کنٹرول کر گیا تھا۔ مگر جب سوزن نے اس کی محبت کو ایسا کہا تو وہ امیس کے لیے برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ میرا ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ جا رہا ہے، کیا میری بکواس تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی؟ اور جانا بھی کیوں چاہتی ہو؟ صرف اپنے اس وحاج کے لیے بتاؤ۔ وہ اپنی پکڑ میں سختی لاتا ہے، جبکہ سوزن کے دونوں ہونٹ اب کھل چکے تھے اور اس کے سفید دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ اس کے لیے اتنا کترا رہی ہو، کس کے لیے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو۔ وہ صرف وحاج ہے، ایسی کیا کمی ہے مجھ میں کہ تم مجھے اتنی نفرت کرنے لگی ہو؟ وہ اس کے جبڑے کو آزاد کرتا ہے۔ سوزن ایک لمبا سانس بھرتی سے دور ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کا بڑا راز نکال رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امیس وحاج تم سے 1000 گنا اچھا ہے، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی اس طرح سے قید نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے عزت دیتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر وہ کبھی بھی مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ وہ اسے ماضی کے کچھ پل یاد کروا رہی تھی۔ بہت اچھل رہی ہو وحاج کی طرف داری کرتے ہوئے، یہ مت بھولو تم میری بیوی ہو۔ وہ آنکھیں سرخ کیے خون اتارے اس کے قریب ہوتا ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ امیس سوزن کا ہاتھ تھامے سے کمرے سے باہر لے گیا، جبکہ اب اس کمرے کی جانب تھا۔ جب وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اسٹور روم ہو، مگر جب اس کی نظر ایک کرسی پر پڑی جس پر وحاج تھا اور اسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر یہ بھی لگ رہا تھا کہ اسے کافی بار مار پڑ چکی ہے۔ سوزن جو وحاج کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ امیس نے کیسا سلوک کیا ہوگا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے امیس، پلیز اسے چھوڑ دو، یہ صرف مسئلہ ہم دونوں کے درمیان ہے، تم اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ وہ وحاج کی پھر سے سائڈ لے رہی تھی، جو شاید امیس کو کافی غصہ دلا گئی۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مسئلہ صرف وحاج ہے، بس بہت ہو گیا،
یہ جب تک زندہ ہے تب تک تم مجھ سے دور ہوگی، میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب اس کو مرنا ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔